السلام علیکم، پہلے آپ پہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أيها المسلمين, this is not Zamzam water, this is not Quran, this is not بيت. والله حرام، والله كفر، شرك خرافيات. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. والله حرام، والله this is not شفاء، والله this is not Zamzam water. والله shame، والله عيب، والله Prophet صلى الله عليه وسلم، والله Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم angry on you. والله shame، والله this is not شفاء، والله this is خرافيات، والله this is خرافيات، والله قسم بالله this is خرافيات. الله سبحانه وتعالى أستغفر الله، والله الله سبحانه وتعالى angry. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. والله حرام، والله حرام، والله حرام. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی، جبل رحمت پہ ایک مینار ہے جس کے ساتھ لوگوں نے اتنے خرافات جوڑ لیے ہیں۔ وہاں پہ ایک بندہ چلا کے بول رہا ہے کہ اللہ کی قسم یہ خرافات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس اعمال سے ناراض ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس اعمال سے ناراض ہوگا، اور یہ لوگ اس پہ نام لکھتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں وہاں پہ جا کے، اور ہو بہو اس کو چومتے ہیں، اور بالکل مطلب کہ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس کے بارے میں آج ہمیں کمپلیٹلی بتائیں گے انجینئر محمد مرزا صاحب۔ آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ بنا کسی تاخیر کے اللہ کے نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ بھائی اگلا سوال ہے، میدان عرفات میں واقع جبل النور پر موجود ایک سفید مینار کی کیا اسلامک ہسٹری ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ فرمائیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اسلامک ہسٹری نہیں آئی ہے، لوگوں نے بنا لی ہے۔ بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ حج کا جو رکن اعظم ہے وہ وقوف عرفہ ہے، یعنی عرفات میں آپ نے پورا دن گزارنا ہوتا ہے 9 ذوالحجہ کو، اسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں نمازوں کے علاوہ سب سے بڑی عبادت دعا کرنا ہی ہے اللہ سے۔ نبی علیہ السلام نے کئی گھنٹوں وہاں پہ دعا کی ہے میدان عرفات کے اندر امت کے لیے، الحمدللہ انہی دعاؤں کا حصہ میں نصیب ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو میدان عرفات میں آپ نے نمازوں کو جمع بھی کرنا ہوتا ہے، ظہر عصر کی نماز کو، اور مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھی جاتی۔ جب مغرب کا وقت آتا ہے تو اندھیرا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے اور پھر کوچ کر جاتے ہیں، اور مزدلفہ میں آ کے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز جمع کرنی ہوتی ہے، یہ سنت ہے۔ جو لوگ پیدل آتے ہیں وہ 10-11 بجے تک رات کو پہنچ جاتے ہیں، اور جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ فجر کے قریب ہی پہنچتے ہیں، کیونکہ کیڑی کی طرح ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، اور بعض کا دم بھی واجب ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ والی رات جو 9 اور 10 کے درمیانی رات ہے آپ نے چند لمحات مزدلفہ میں گزارنے ضروری ہیں۔ اگر نہیں آپ پہنچ پائیں گے تو پھر آپ کے اوپر دم والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو پیدل تو اب بہت چوڑی روڈ سعودی حکومت نے بنا دی ہوئی ہے، اور جگہ جگہ پہ کولرز بھی لگے ہوئے ہیں پانی پینے والے۔ شام کے وقت تو ایشو نہیں ہوتا، لیکن لوگ جو ہے وہ منا سے پیدل عرفات بھی پیدل ہی جاتے ہیں۔ تو میدان عرفات میں ایک پہاڑی ہے جبل النور جسے کہا جاتا ہے، نور والی پہاڑی، اس کے بارے میں ایک ٹریڈیشن چل رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ اتارا تھا سیدہ حوا کو اور سیدنا آدم علیہ السلام کو، تو یہ الگ الگ اتارے گئے تھے، پھر یہ کئی سال تک روتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کا ملاپ کروایا تھا میدان عرفات میں اس پہاڑ کے اوپر جہاں پہ انہوں نے وائٹ کلر کا ایک ستون بنایا ہوا ہے۔ تو لیکن قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ایسی ڈیٹیلز نہیں ملتی، ٹریڈیشنل میں بھی ہو سکتا ہے ایسا ہوا بھی ہو، لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اس کے بغیر ہی ہم اس کو دعا کی قبولیت کی جگہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے امت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہم شاعر اللہ میں سے سمجھتے ہیں اس کو، باقی وہ ستون کے ساتھ جو امت نے کیا ہے نا، پھر آپ نے ویڈیو میں جو دیکھی پہلے، آپ ستون کو آپ کو دور سے تو سفید نظر آ رہا ہے، جب آپ پاس جاتے ہیں نا اس پہ آپ کو ہزاروں لوگوں کے نا مارکر اور بال پوائنٹ سے نام لکھے ہوئے نظر آئیں گے، کالا سیاہ ہوا ہے، اور لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ جس کا نام اس کے اوپر لکھا گیا نا وہ بخشا گیا۔ ہائے ہائے، یہ وہ امت ہے کہ جس کا پیغمبر وہ ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم میں جن کے بارے میں حدیث ہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو تجھے اللہ سے چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوگا۔
اور وہ بیٹی جس کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. آپ سنا ہمیں رہے تھے لیکن امت نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ جی وہ کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. تو یہ عقیدہ لوگ وہاں لکھ رہے ہوتے ہیں نام. اب سعودی امت کتنی دفعہ یعنی وہاں پہ وہ پینٹ کروائے, وہ کروائیں گے, وہ پھر لکھ دیتے ہیں. عام دنوں میں بھی لوگ جب زیارتوں کے لیے جاتے ہیں عام دنوں میں تو وہاں پہ رش ہی نہیں نہ ہوتا. تو جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں ادر دین حج کے دنوں کے, تو وہ ٹیکسی والے وہاں بھی ماشاءاللہ پاکستانی ہے ٹیکسی والے, وہ ساری بدعت جو نسل در نسل انہوں نے سیکھی ہوئی ہے نا وہ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں, پھر وہاں لے کے جاتے ہیں کہ جی اوتھے جا کے نام لکھ کے آؤ. لوگ بڑے خوش ہو کے نام لکھ کے آ جاتے ہیں. ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کو آپ اس سے ہی سمجھ لیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین, جس کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا, جب نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھا لیا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آندہ آپ نے نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے نہ کسی کی نماز جنازہ پڑھنی ہے. جب وہ خیر اس کی موت ہو گئی تو اس کا بیٹا صحیح العقیدہ صحابی تھا, اس کا نام بھی عبداللہ تھا. اس نے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کرتا دے دیں. تو نبی علیہ السلام نے کرتا اپنا مبارک دے دیا. اچھا, جنازہ بھی پڑھا دیا. دنیا میں اس سے زیادہ کو خوش نصیب ہو سکتا ہے کہ جسے کفن حضور کی قمیض میں دیا جائے, جنازہ اس کا نبی علیہ السلام پڑھا رہے ہوں. اور اس سے بڑھ کے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, جب قبر میں اتارنے لگے تو حضور نے اپنا لعاب دہن بھی اس کے منہ میں ڈالا. لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلی گھاٹی میں ہے. اور قرآن میں سورہ توبہ میں آیات ہیں, اے نبی آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کریں اللہ قبول نہیں کرے گا. اگر نسبتوں سے کوئی فرق پڑتا, صرف نسبتوں سے, برے کرتوتوں کے ساتھ, تو اس کو پڑھ جاتا. ہاں عمل ٹھیک ہوں پھر نسبت فائدہ دے گی. پھر حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے. نسبت کا فائدہ ہے جب آپ کے عمل بھی درست ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل کو انی فضلتکم علی العالمین کہا, پھر بنو اسماعیل کو جان والوں پہ فضیلت دی, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن نسبت اور اعمال دونوں پیرلل میں. یہ نہیں ہے کہ صرف نسبت لے کے کوئی چل رہا ہو, جب تک اعمال نہیں ہوں گے تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو یہ جبل النور کے بارے میں جو عقیدہ ہے یہ سب کا سب یعنی ایک قصے کہانیاں چل رہا ہے, کوئی سے فرق نہیں پڑتا. اگر یہ ہو بھی جاتا دین واٹ, جبل النور کا مقام خانہ کعبہ سے تو زیادہ نہیں ہے. اس کو اللہ نے کہا کہ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ, پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا تھا کہ وہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے وہ ہے جو بکہ, شہر مکہ کے اندر ہے. ہدی للناس ہے, وہ ہدی للعالمین ہے وہ. ٹھیک ہے جی, اس گھر کا حج مسلمانوں پہ فرض کیا گیا ہے. اس سے زیادہ لیکن وہاں پہ بھی اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو اپنے اعمال کے مطابق ہی اٹھایا جائے گا, جب تک اپنے اعمال صحیح نہیں کرے گا. تو یہ عقیدے اس طرح کے بنانا یہ جذباتی ڈاکٹرائن ہے, اس کا قطعاً کوئی اس سے تعلق نہیں ہے جو لوگوں نے چیزیں یعنی جوڑ لی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. علی بھائی اگلا سوال ہے, حج کے دوران مینا میں قربانی کے لیے جو ڈیسک بنائے گئے ہیں کیا ان کے ذریعے قربانی کرنے سے فریضہ ادا ہو جائے گا؟ دیکھیں پاکستان سے بھی یعنی جب حج کے لیے جاتے ہیں نا تو وہ پیسے جو ہیں وہ بینک میں جمع کرواتے ہیں, جو سعودی بینک ہیں, یا اس طریقے سے مینا میں ڈیسک ہیں جو آفیشیل ڈیسک بنے ہوئے ہیں نا. یہ نہ ہو کہ وہ 2 نمبر ڈیسک ہوں گورنمنٹ کی طرف سے, وہ آپ کو ٹوکن ایشو کر دیتے ہیں, ٹائم بتا دیتے ہیں, تو وہ بالکل ٹھیک ہے, اس کو فالو کریں. اگر وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو آپ کوئی گناہ گار نہیں ہوگے. لیکن پوری تسلی کرنے کے بعد جو آفیشیل ڈیسک ہیں, جو آفیشیل نہیں ہے پھر قطعاً آپ نہ ان کو دیں. وہاں پہ کچھ لوگ ویسے بھی پھر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی آپ کی قربانی ہم کر دیتے ہیں, اور بہتر یہ کہ آپ خود جا کے قربانی نہ کریں, اس کی وجہ آپ کا ٹائم بہت ضائع ہوگا. پہلے دن یعنی 10 ذوالحجہ کو عید والے دن, آجیوں نے تو عید نہیں پڑھنی ہوتی, عید ان کو معاف ہے, تو پہلے دن کنکریاں جو ہیں صبح سویرے سورج روشن ہونے کے بعد آپ نے مارنی ہوتی ہیں. تو جب آپ کنکریاں مارتے ہیں اور اس دن صرف ایک جمرے کو, جو سب سے بڑے والا شیطان جسے کہتے ہیں, اس کو مارنی ہوتی ہے, اور وہ سب سے آخر میں ہوتا ہے. پہلے 2 کو انہوں نے ویسے ہی جو ہے نا لاک کیا ہوتا ہے, جو مکے والی سائڈ پہ ہے سب سے آخر, اور مناز سے دوسری والی سائڈ پہ. تو کنکریاں مارنے کے بعد سنت تو یہ ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ نے پہلے کنکریاں مارنی ہے, اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے سر کے بال منڈا کے عام کپڑے پہن کے تو طواف افاضہ کرنا ہے.
بیت اللہ کا طواف، اور اس میں صحیح بھی ہے اگر آپ حج تمتع یا قران کر رہے ہیں. لیکن اب جو قربانی والا مسئلہ ہے، اگر سنت تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے خود قربانی کی تھی. صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے نا، جو امام باقر علیہ السلام نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے، اور امام جعفر علیہ السلام نے امام باقر سے. اس میں تو ہے کہ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ یمن سے مولا علی سے منگوائے تھے، 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے کیونکہ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، اور بقیہ کے 37 مولا علی نے کیے تھے. پھر اینڈ پہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے ایک جگہ دیگ پکائی گئی، اور مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے کھانا کھایا. یہ پوری ڈیٹیل حدیث صحیح مسلم میں ہے. مشکات میں آپ کو حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث یہی مل جائے گی. صحیح مسلم میں 2950 نمبر 2950 2950 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الحج میں. تو اس میں بھی یعنی یہ ترتیب والا معاملہ یہی چل رہا ہے. لیکن اب اگر آپ خود قربانی کے لیے جائیں جس طرح نبی علیہ السلام گئے تھے، تو جمرات سے قربان گاہ اتنی دور ہے کہ جن لوگوں نے یہ شوق پورا کرنے کی کوشش کیا ان کو تو عشاء ہو جاتی ہے وہیں پہ. اور ابھی طواف زیارت بھی کرنا ہے آپ نے، اگرچہ وہ اگلے 2 دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن سنت تو پہلے دن ہی کرنا ہے نا. تو پھر لوگ ڈیلے ہو جاتے ہیں. تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے. ہم جب 2007 میں حج کرنے کے لیے گئے تھے، 2007 میں 2 حج آئے تھے، ایک جنوری میں آیا تھا اور ایک دسمبر میں 18 دسمبر کو منگل کے دن. ہم نے 18 دسمبر والا حج کیا تھا. تو ہمارے ساتھ جس ہم پرائیویٹ حج کیا تھا، تو ہمارے ساتھ جو یعنی وہ ٹریول ایجنٹ تھے، تو وہ ہر دفعہ ان کے ساتھ ایک بندہ جاتا تھا جو قربانی کے جانور وہاں خریدتا تھا، اور اس کے بعد وہ آفر دیتا تھا کہ آپ نے مجھ سے کروانی ہے، مجھ سے کروائیں، بینک سے کروانی ہے، بینک سے. تو لوگ کروا لیتے تھے، اپنا سیل نمبر دے دیتا تھا. ہم نے جیسے ہی کنکریاں ماری، میں نے اور میری وائف نے، ہم نے ان کو فون کیا کہ ہم نے کنکریاں مار دی، آپ ہمارا جانور ذبح کر دیں. 5-7 منٹ کے بعد اس کی کال آئی کہ آپ کا جانور ذبح ہو چکا ہے، اب آپ تسلی سے اپنے بال مڑوا سکتے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ کر لیا تھا. باقی ڈیسک جو آفیشیل بنے ہیں ان کے تھرو ہو جائے. پھر آپ نے وہم میں نہیں پڑھنا کہ انہوں نے پتہ نہیں وہ کیا یا نہیں کیا، یا ٹائم ایون آگے پیچھے ہو جائے تب بھی اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. حنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کرتے ہیں، ٹائم کے ایشو کے اوپر ترتیب کو واجب قرار دیتے ہیں. باقی ائمہ کے نزدیک بخاری مسلم میں ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج والے دن ہی آپ کو آ کے ایک بندے نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ہے وہ قربانی پہلے کر لی ہے، کنکریاں بعد میں ماری ہیں. آپ فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، ایک اور حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ہے وہ سر کے بال پہلے منڈوا لیے ہیں، کنکریاں بعد میں ماری ہیں. تو ہر طرح کا آپشن آیا. تو صحابی کہتے ہیں کہ اس دن نبی علیہ السلام سے جو بھی کوئی پوچھتا تو آپ لا حرج کہتے تھے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں نے رات کے وقت جمرات کو کنکریاں ماری ہیں، جو آج کل حنفیوں نے بڑا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے. کیونکہ علماء عرب نے فتویٰ دیا ہے نا کہ دن کی وجہ سے بڑا رش ہوتا ہے، سنت تو دن کو مارنا ہے، لیکن انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ آپ رات کو بھی آ کے کنکریاں مار سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے دم واجب کروا رہے ہیں لوگوں کے اوپر. حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے کہا میں نے رات کو کنکریاں فرمائی، آپ نے لا حرج. نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ یہ روکے ٹوکے. لا حرج کا مطلب کوئی نہیں، ورنہ آپ کہتے ہیں کہ تو نے غلطی سے کیا، آمدہ نہ کریں، یہ نہیں آپ نے الفاظ استعمال کیے. تو میں یعنی امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک کے موقف کو صحیح سمجھتا ہوں کہ ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے، پہلے میرے اس موقف میں تھوڑی سختی تھی، بل اب میرا موقف یہی ہے، ترتیب بھی آگے پیچھے ہو جائے، وہ سارے کام آپ کر لیں، ترتیب ہٹ کے بھی کر لیں، تب بھی آپ کے اوپر نہ کوئی دم واجب ہوگا، بلکہ آپ کا حج بھی بالکل صحیح ہوگا. اور ترتیب ویسے یہی ہے کہ پہلے آپ نے جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد بال منڈوانے ہیں، اس کے بعد عام کپڑے پہن کے طواف کرنا ہے. طواف کے بعد آپ نے صحیح کرنی ہے، کوشش کریں 10 کو ہی کر لیں. 10 کو نہیں کر سکتے تو آپ 11 کو بھی کر سکتے ہیں. 12 کی مغرب سے پہلے پہلے یہ صحیح والا معاملہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا. تو اگر آپ 12 سے بھی رہ گئے پھر تو آپ پہ دم واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہوگی. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.